اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، ہمارے ویورز میں جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ ہماری ایج جو ہے وہ 45 یا 50 ہم کراس کر چکے ہیں اور ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو 45 50s یا ارلی 50s میں ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑی سی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر کے اپنی ڈائٹس جو ہیں ان کو بہتر بنائیں۔ آپ کی صحت کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو ڈائٹ ہے اس کا میجر بلک ہے اور یہ اس کے میجر نیوٹرینٹس ہیں، میجر کمپوننٹس ہیں اگر میں ایسے کہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر مائنر کمپوننٹس جن میں میگنیشیم، پوٹاشیم، ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے زنک وغیرہ، اسی طرح بی کمپلیکس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں، کیلشیم، وائٹامن ڈی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ آتے ہیں جی، سب سے پہلے جو فزیکل ویکنس آتی ہے اس میں بڑا رول ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا۔ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے لیے آپ کو جو ڈیری سپلیمنٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، وہ آپ نے لینے ہیں جناب والا۔ آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے، دہی کا استعمال کرنا ہے، لسی کا استعمال کرنا ہے، اور یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے بالائی وغیرہ اور مکھن وغیرہ ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے تاکہ فیٹس آپ کے کم ہوں اور آپ کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی زیادہ ملتی رہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالائی یا مکھن کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ فیٹس بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اور یہ فیٹس جو ہیں آپ کے ہارمونل بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اور خصوصاً جو فیٹ سولوبل وائٹامنس ہیں ان کے لیے اور ہارمونل پروڈکشن کے لیے فیٹس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ لسی پی رہے ہیں اس میں مکھن کے پیڑے ڈال رہے ہوں، ایسی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی سی مقدار میں اگر آپ سٹر فرائی کرنے کے لیے مکھن یا دیسی گھی وغیرہ کا استعمال کریں، یا تھوڑا سا کبھی کبھار کسی ٹوسٹ پہ یا پراٹھے کے ساتھ اگر آپ بالائی وغیرہ کا استعمال کریں تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ خصوصاً اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کا شکار نہیں ہے، پھر آپ ایزیلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے پروٹینز کی، کہ پروٹینز کی آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ پروٹینز آپ کے مسکولر ماس کے لیے، آپ کی امیونٹی کے لیے اور آپ کی باڈی کی اسٹرینتھ کے لیے آپ کو ضرور چاہیے۔ اب پروٹینز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جی دو چیزوں میں، اینیمل پروٹینز اور پلانٹ پروٹینز۔ اینیمل پروٹینز میں آپ کو انڈے، پولٹری میں جو وائٹ میٹ ہے، اسی طرح جو ہے تو بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، اس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً پروٹینز تو وافر مقدار میں ملتی ہیں، لیکن اس میں اور بھی چیزیں جس طرح کے نیوٹریشنل ویلیوز کی جو چیزیں ہیں جن میں مختلف قسم کے منرلز اور ملٹی وائٹامنز پائے جاتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ فش کا استعمال، اس پہ آتے ہیں جی ٹیونا فش، سالمن فش، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں اومیگا 3 بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب اومیگا 3 کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول لیول نیچے رہتا ہے، نیچرلی وہ ٹھیک رہتا ہے، آپ کا لپڈ پروفائل جو ہے وہ ڈی رینج نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کے لیے جو سی فوڈ ہے، خصوصاً فش، ٹیونا فش، سالمن فش آج کل مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو جی ایجنگ سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے، اینٹی آکسیڈنٹس چاہیے، وائٹامن ای چاہیے جو کہ وافر مقدار میں بینز میں اویلیبل ہے۔ لوبیا کا، چنے کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، فریش بینز کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں، وائٹامن سی آپ کو چاہیے اگر آپ اس کے لیے جناب لیمو کا استعمال کرتے ہیں، سنترے کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے فروٹس، اور خصوصاً میں ذکر کروں گا کہ آپ جب بھی فروٹس کھائیں جس طرح کے سیب یا آڑو وغیرہ تو وہ چھیل کے نہ کھائیں، کیونکہ اس کا جو اصل میں جو وائٹامن سی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، منرلز کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، اس کے چھلکے میں ہوتی ہے۔ تو فروٹس کو چھیل کے اس کو کھانا، جس طرح ایپل یا اس طرح کی تھن سکن والی جو فروٹس ہوتی ہیں ان کو اگر آپ چھیل کے نہ کھائیں، ان کو ثابت کھا لیں چھلکے سمیت، تو وہ آپ کے لیے بہتر رہتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے جی بی کمپلیکس اور ساتھ میں فولک ایسڈ کی کمی اگر آپ کے بدن کو درپیش ہو جاتی ہے تو آپ کو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان سے دور رہنے کے لیے لیٹس یا سلاد کے پتے جو ہیں، اسی طرح گرین ویجیٹیبلز، اسی طرح سبزیوں کا استعمال، پھلوں کا استعمال آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے جو ڈرائی فروٹس وغیرہ ہیں، یہ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ جناب ڈرائی فروٹس میں آپ کو جس طرح اومیگا 3 کا ذکر میں نے کیا کہ یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ کی مائنڈ کو بہتر رکھنے کے لیے، مائکرو ویسکولیچر کی سرکولیشن کو انہینس رکھنے کے لیے جو اخروٹ، بادام، پستہ، کاجو، یہ چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ڈرائی فروٹس آپ کو یہاں پہ ضرور مدد دیتی ہیں۔ اب جو مائنر چیزیں ہیں جو کم مقدار میں آپ کو چاہیے، جو نیوٹریشنل ویلیوز جن کی زیادہ ہے، اس طرح کی پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ ساری چیزیں خواتین حضرات، کیلے میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہے، اسی طرح خربوزے میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو منرلز اور وائٹامنز آپ کو دونوں ساتھ ساتھ ملتی ہیں۔ جو کدو ہے جس سے آپ حلوہ بناتے ہیں،
اس میں وافر مقدار میں میگنیشیم پایا جاتا ہے. سو اگر آپ کدو کا حلوہ استعمال کرتے ہیں، کدو کی مٹھائی استعمال کرتے ہیں اور لڈو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس میں کدو کا آمیزہ شامل ہو، تو اس سے آپ کو وافر مقدار میں یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. جس بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ ریفائنڈ شوگر کم سے کم، ریفائنڈ گھی کم سے کم، جو ویجیٹیبل آئل ہے اس کا استعمال جو ہے آپ سٹر فرائیڈ چیزوں میں کر سکتے ہیں، ایسی مقدار میں کریں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. خواتین حضرات، اپنے کھانوں میں اپنی ڈائٹری جو آپ کی ہیبٹس ہیں ان میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان نیوٹرینٹس کا خیال رکھیں. یقیناً آپ 50s اور 60s میں بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.